بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس میں اشارہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اس میں اشارہ قریب جو نزدیک چیز پہ دلالت کرتی ہو، مثلا یہ کتاب ہے، اور دوسرا اس میں اشارہ بعید کے لیے جو دور پہ دلالت کرے، جیسا کہ آپ کہے کہ وہ دیوار ہے۔ تو پھر ان میں سے ہر ایک تین اقسام میں ہم نے تقسیم کیا، ایک مفرد کے لیے اس میں اشارہ، دوسرا تسنیہ کے بارے، اور تیسرا جمع کا۔ تو ان سے مختلف جملے ہم نے بنا لیے ترتیب وار۔ ابھی ہم مکس جملے بناتے ہیں، مطلب یہ کہ چاہے وہ مفرد کا ہو یا تسنیہ کا ہو یا جمع کا ہو، قریب کا ہو یا بعید کا ہو، مؤنث کا ہو مذکر کا ہو۔ تو آج ہم اس سے ایک متفرد جمل بناتے ہیں۔ مثلا ہم ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ انجینئر ہے، وہ انجینئر ہے۔ یہاں پہ سے ہم عربی بناتے ہیں۔ تو پہلی اسباق میں جس طرح ہم نے اس کا قاعدہ سیکھا تھا، اسی طریقے سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ انجینئر کو عربی زبان میں مہندس کہتے ہیں، مہندس۔ اور یہاں پہ وہ اس میں اشارہ آ گیا، وہ کے لیے عربی میں زا کا اور تل کا دونوں آتا ہے، لیکن یہاں پہ انجینئر جو ہے یہ مذکر ہے، تو مذکر بعید کا اس میں اشارہ زا کا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، زا کا مہندسن، وہ انجینئر ہے۔ یہاں پہ ایک اور جملہ، وہ یہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کو عربی زبان میں معالج اور طبیب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر، طبیب اس کو کہتے ہیں، یا معالج، حکیم بھی اسے کہتے ہیں۔ لیکن طبیب اور حکیم میں فرق، تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حکیم اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو، اس کو حکیم کہتے ہیں، اور اگر مسلمان نہ ہو تو اس کا اطلاق طبیب پہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں ڈاکٹر کو عربی زبان میں طبیب کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس میں اشارہ یہ آ گیا، تو یہ کے لیے ہاذا بھی آتا ہے، اور ہاذانی، ہاؤلائی، اسی طرح مؤنث کے لیے ہاذی، ہاتانی اور ہاؤلائی آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اس میں اشارہ کو دیکھیں گے کہ یہ کون سا سیاہ ہے، تو یہ مفرد مذکر ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ مناسب یہ ہے کہ ہم ہاذا استعمال کریں۔ ہاذا طبیبن، ہاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، تو پھر وہ کے لیے یہاں پہ زا کا استعمال ہوگا، جس طرح پہلے جملے وہ انجینئر میں ہم نے کر لیا۔ تو زا کا طبیبن، یا یہاں پہ ہم یہ کہیں کہ یہ انجینئر ہے، تو پھر ہاذا مہندسن ہم کہیں گے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہم بناتے ہیں،
وہ اساتذہ ہیں. تو یہاں پہ اساتذہ اس میں اشارہ جمع ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی ہم جمع لائیں گے. اور یہاں پہ وہ جو ہے اس میں اشارہ بعید ہے تو بعید کے لیے مذکر ذا کا ذانے کا اور اولائے کا جمع کے لیے جمع ذوی القول ہے چونکہ یہاں اساتذہ تو اسی وجہ سے یہاں پہ اس میں اشارہ اولائے کا ہے. اولائے کا معلمون استاد کو عربی زبان میں معلم کہتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ جمع ہے تو اسی وجہ سے معلم کا جمع معلمون ہے. اولائے کا معلمون. اسی طرح ایک اور جملہ وہ استانیہ ہیں. تو جس طرح مذکر کے لیے ذا کا ذانے کا اور اولائے کا اس کا جمع آتا ہے تو اسی نحج پہ عربی زبان میں مؤنث اگر استعمال ہو تو اس کا جمع بھی اس میں اشارہ اولائے کا آتا ہے. مثلا تل کا تانے کا اور اس کا جمع کیا ہے اولائے کا. اولائے کا اولائے کا معلمات. یہاں اس میں اشارہ جمع میں مذکر اور مؤنث برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اولائے کا معلمات وہ استانیہ ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہم لکھتے ہیں یہ درخت ہیں. یہ درخت ہیں جمع ہے تو یہاں پہ درخت کو عربی زبان میں شجرتن کہتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ درخت جمع استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ہیں اس پہ دلالت کرتے ہیں. تو اگر یہ مفرد ہو تو پھر ہذہ شجرتن. اگر دو درخت ہو تو ہذہ کا تثنیہ ہاتانی ہے. ہاتانی پھر اس میں اشارہ مشار الیہ بھی تثنیہ کریں گے تو شجرتانی. ہاتانی شجرتانی. اور یہاں پہ یہ جمع ہے تو اس کے ساتھ ہم ہاؤلائی نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ غیر ذوی القول ہے تو اس کے ساتھ مفرد مؤنث کا اس میں اشارہ لگے گا. تو یہاں پہ یہ اس کا ترجمہ ہے ہذہ اشجار. ہذہ اشجار یہ درخت ہیں. اگر یہاں یہ درخت ہیں جمع ہے لیکن جمع غیر ذوی القول کا ہے تو اسی وجہ سے اس میں اشارہ مفرد مؤنث کا اس کے ساتھ ایڈ ہوا. اگر یہاں پہ یہ ذوی القول ہو مشار الیہ تو پھر ہذہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے بجائے ہاؤلائی آئے گا. مثلا ایک جملہ ہم لکھتے ہیں یہ طالب علم ہیں تو یہ جمع ہے تو یہاں پہ یہ کے لیے ہذا تثنیہ کے لیے ہازانی یعنی ہذا طالبن تثنیہ کے لیے ہازانی طالبانی. لیکن یہاں پہ جمع کے لیے ہذہ طلاب ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ طالب علم جو ہے ذوی القول ہے عقل والے ہیں تو اسی وجہ سے ہذا ہازانی ہاؤلائی اس کا جمع آتا ہے. تو یہاں پہ ہاؤلائی ہاؤلائی طلاب یہ اس کا برعکس ہے کیونکہ اشجار شجرتن کا جمع ہے وہ غیر ذوی القول ہے تو اس کے ساتھ مفرد
मुअन्नस का मामला हम करेंगे। और अगर मुज़क्कर अगर ज़मीनुल हो तो फिर जमा के साथ करीब के लिए हाउलाए और बईद के लिए ज़ाउलाए का इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और जुमला हम लिखते हैं, ये दो औरतें हैं, ये दो औरतें हैं। तो ये इसमें इशारा करीब का है। और दूसरी बात यह है कि औरत मुअन्नस है, मुअन्नस का है। और तीसरी बात यह है कि ये तस्निया है। तो मुफरद इसमें इशारा मुअन्नस के लिए हाज़ी आता है और इसका तस्निया जो है हाथानी है। तो यहाँ पे इसमें इशारा हम हाथानी लिखेंगे, हाथानी, हाथानी। और औरत को अरबी जुबान में इमराअतुन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तस्निया है तो इमराअतुन का तस्निया अलिफ माकबल नूनी मकसूरा के साथ इसका तस्निया बनता है तो इमराअतानी, हाथानी इमराअतानी, ये दो औरतें हैं। इसी तरह एक और जुमला, ये कमरा है, यहाँ पे ये कमरा है। तो कमरा को अरबी जुबान में गुरफतुन कहते हैं। और गुरफा चूंकि मुअन्नस है क्योंकि इसमें ताए मुदव्वरा है, तो इसी वजह से इसके साथ इसमें इशारा हम हाज़िही इस्तेमाल करेंगे, हाज़िही गुरफतुन, हाज़िही गुरफतुन, ये कमरा है। इसी तरह अगर इसमें इशारा बईद हो, वो कमरा है, तो फिर तिल का गुरफतुन, क्योंकि ये मुअन्नस है, मुअन्नस मुफरद मुअन्नस का इसमें इशारा तिल का आता है। इसी तरह एक और जुमला, ये दो कमरे हैं। तो यहाँ पे दो कमरे आ गए, तो हाज़िही का तस्निया हाथानी है, हाथानी, और गुरफतुन का तस्निया गुरफतानी। एक और जुमला, वो बिल्ली है, बिल्ली को अरबी जुबान में हिर्रतुन कहते हैं। और हिर्रा ये मुअन्नस है और मुअन्नस यहाँ हकीकी है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे वो ये चूंकि इसमें इशारा बईद का है, तो इसमें इशारा बईद मुअन्नस के लिए तिल का आता है, तिल का हिर्रतुन, तिल का हिर्रतुन, वो बिल्ली है। एक और जुमला, ये ऊंट है, ये ऊंट है। ऊंट को अरबी जुबान में जमलुन कहते हैं, एबल ली से कहते हैं। और चूंकि ये मुज़क्कर है और यहाँ पे ये इसमें इशारा करीब का है, तो हाजा, हाजा जमलुन, ये ऊंट है। एक और जुमला, आखिरी जुमला हम लिखते हैं, वो काफिया है, यहाँ वो इसमें इशारा बईद का है और मुशार मिले काफिया जमा गैर ज़मीनुल है, जिसे कुर्रासतुन और इसका जमा कुर्रासात आता है। तो यहाँ पे ओ के लिए हम तिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जमा गैर ज़मीनुल का है और
اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ مفرد مؤنث کا استعمال کریں گے. تو یہاں پہ تل کا کراساتن، تل کا کراساتن وہ کافیہ ہیں. آج کے سبق میں ہم نے متفرق جملے لکھ لیے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتا چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم لیسن نمبر 15 کی وضاحت کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.